وہ اپنے ساتھ ہارون کو سیٹ پہ بٹھائے تیز رفتاری کے ساتھ گاڑی بھگاتے ہوئے ہاسپٹل سے بہت زیادہ فاصلے طے کرتا ہوا اب شہر سے باہر نکلنے کو تھا۔ پولیس کی گاڑیاں اس کے تعاقب میں ہی تھی۔ جب اس کی گاڑی کا ٹائر برسٹ ہوا تو اس نے تیز سے اسٹیئرنگ وہیل پہ زور سے مکہ مارا اور پھر ہارون کو ساتھ لیے گاڑی سے اتر کے بھاگنے لگا۔ لیکن کچھ دیر کے بعد جب اس کو پولیس کی بھاری نفری نے چاروں طرف سے گھیر لیا تو اس نے بے خوف نگاہوں سے آفیسرز کو دیکھتے ہوئے ایک بظاہر سرسری نگاہ ان کے پیچھے بے حال کھڑی آہیں نور پہ ڈالی۔ ایس پی، اپنے لوگوں سے کہہ دو کہ اپنی گنز نیچے پھینک دے۔ جنگل سے قریب اس کے ویران ڈھلوانی سڑک پہ اس کی آواز ایک دھاڑتے شیر کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی گھراہٹ پہ سب نے چوکنا انداز میں اسے دیکھا جو بائیں بازو میں 7 سالہ ہارون کو اٹھائے اس کی کن پٹی پہ پستول رکھے سپاٹ چہرے جس پہ اس کی پیشانی سے بہتا ہوا خون، بھنچے ہوئے ہونٹ، بے ترتیب چھوٹی چھوٹی داڑھی اور گھنی مونچھیں ایک خوفناک تاثر دے رہی تھی۔ بالا، اس بچے کو میرے حوالے کر دو ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ ایس پی اعزاز نے اس کے کہے کو مکمل طور پہ نظر انداز کرتے ہوئے اسے سختی سے کہا تو اس کے چہرے پہ مزید غیظ و غضب امڈنے لگا۔ مجھے مجبور مت کرو ایس پی کہ میں اس بچے کو جان سے مار دوں۔ اس نے ایک نظر اپنے ارد گرد پھیلے گنز ہاتھوں میں پکڑے چاقو چوبند دکھتے آفیسرز کو دیکھتے ہارون کی کن پٹی پہ پسٹل سے دباؤ ڈالا تو وہ رونے لگا اور اس کی آواز نے نیلے لباس میں ملبوس بکھرے بالوں، ٹوٹی چپل، زخمی چہرہ اور وجود لیے اس لڑکی کو تڑپا کے رکھ دیا جو اس کی رگ رگ میں بستی تھی۔ آفیسر، آپ بچے کی فکر مت کریے، وہ کبھی اسے گولی نہیں مارے گا، آپ اس پہ گولی چلائیے۔ وہ اپنے بچے کی آواز پہ تڑپتی چیخ کے بولی تو اس کے چہرے پہ تمسخرانہ تاثر بڑی سرعت سے پھیلا۔ ایس پی، لگتا ہے ان محترمہ پہ بچے کی فکر نے صدماتی اثر ڈالا جو ایک گنڈے سے ہمدردی کی امید رکھ کے فرما رہی ہیں، اس نے جواباً طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے انگلی ٹریگر پہ رکھی۔ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ کبھی گولی نہیں چلائے گا، آپ اس پہ گولی چلائیے آفیسر۔ وہ اس کے طنز کا اثر لیے بغیر دوبارہ حلق کے بل چلائی تو آفیسر نے اپنے پسٹل کو دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے اس پہ نشانہ باندھا۔ غور سے دیکھو مجھے ایس پی اور سوچو کہ مجھ جیسا بدمعاش گولی چلانے سے ڈرے گا؟ اس نے اپنی گھور سے نگاہیں ایس پی اعزاز کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے سرد مہری اور تمسخر سے پوچھا تو آفیسر ڈاوا ڈول ہوا۔ بالا، میں تمہیں وارن کر رہا ہوں کہ بچے کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ میں گولی چلا دوں گا کیونکہ تم ایک بچے کو کبھی نہیں مار سکتے۔ آفیسر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تو جہاں اس کی آخری بات پہ اس لڑکی کے چہرے پہ سکون پھیلا وہیں اگلے ہی لمحے اس کے بے ہنگم بلند و باغ کہکے نے وہ سکون اگلے ہی لمحے سب کا چھین لیا۔ تو ایس پی، تمہارے اور ان محترمہ کے کہے کے مطابق میں اس بچے پہ گولی نہیں چلا سکتا، رائٹ؟ اس نے صفاقے سے بھری نگاہیں ایس پی سے کچھ فرلانگ پیچھے کھڑی نور پہ ٹکائے تمسخر سے کہا، لیکن کچھ پلوں کے لیے کوئی بھی جان نہ سکا کہ ان تمسخر سے بھری نگاہوں میں ایک والہانہ سی تڑپ لہرائی جسے وہ اگلے ہی پل دبا گیا تو سب نے بے چینی سے اسے دیکھا جس کی نگاہیں لڑکی کے اٹھتے قدموں پہ تھی۔ لیکن میں اس بچے کو اس گہری کھائی میں تو پھینک سکتا ہوں نا؟ اس نے اپنے عقب میں موجود گہری کھائی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سکون سے کہا تو سب اپنی جگہ تھرا سے گئے۔ تم میرے بیٹے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ بھاگتی ہوئی چیخ کے بولی، جبکہ اب تمام آفیسرز بنا شدید ری ایکشن لیے اس صورتحال پہ قابو پانے کا سوچ رہے تھے کیونکہ اس درندے سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ اپنا کہا پورا کر دیتا جبکہ بچے کا رونا مزید بڑھ چکا تھا۔ نقصان کا تو پتہ نہیں میڈم، ہاں لیکن اس پہ گولی ضرور چلا سکتا ہوں۔ اس کے کہتے اگلے ہی پل اس کے ویرانے میں گولی کی گونج کے ساتھ ایک نسوانی چیخ دور دور تک پھیلی وحشت سی پھیلا گئی۔ آفیسر، میرا بیٹا! بالا کو ہارون کے ساتھ ہوائی فائرنگ کرتے ہی پیچھے کھائی کی جانب چھلانگ لگاتے دیکھ کے وہ وحشت سے چلائی اور بھاگتی اس جگہ پہنچی جہاں کچھ دیر قبل وہ کھڑا تھا۔ میڈم پلیز صبر کیجیے، وہ اتنی جلدی مرنے والوں میں سے نہیں ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ کا بیٹا اس کے پاس ہوگا جو کہ آپ کو جلد مل جائے گا۔ اسے روتے چلاتے دیکھ کے ایس پی اعزاز نے تسلی دینے کی کوشش کی۔ نہیں، وہ نہیں دے گا میرا بیٹا، وہ نہیں دے گا۔ وہ دکھ اور صدمے کے مارے پاگل ہو رہی تھی۔ اسے یہ تک بھول چکا تھا کہ وہ اس وقت بے حجاب اتنے آفیسرز کے سامنے کھڑی ہے۔ پھر اسے نہیں معلوم کہ کیسے ان آفیسر نے اس پہ ترس کھا کے اسے نیوز کی زینت سے بچا کر واپس ہاسٹل چھوڑا اور اسے ہارون کی واپسی کی تسلی دیتے چلے گئے، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل نہیں مان رہا تھا کہ وہ ہارون کو یوں آسانی سے واپس کرے گا کیونکہ ہارون کو جھگڑے اس کی آنکھوں سے نکلتے شعلے پہ بات واضح بیان کر رہے تھے۔ وہ شدت سے ذوالنون کی آمد کی منتظر تھی، لیکن اس سب کریٹیکل صورتحال سے بے خبری کے باعث کہ پولیس نے بالا کے ہاسٹل میں موجودگی کو ہائی لائٹ نہیں ہونے دیا تھا، اس نے مینیج کیا تھا کہ عائزہ شاہ کی طبیعت خرابی کے باعث وہ کچھ دن ہاسٹل میں نہیں آ سکے گا، اس لیے اس نے اسے گلالہ کی کسی شاویز نامی شادی کے ساتھ کا بتایا تھا تو اس کا پہلے سے ہی اداس دل اپنوں سے دوری کا سوچ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ وہ اس قدر ذہنی پرانگدی کا شکار تھی کہ یہ خبر بھی اسے خوش نہ کر سکی تھی
कितनी देर तक होश आ जाएगा इसे। वो हारून को लेकर कुछ देर कबल ही अपने स्वीट पहुंचा था, जहां उसने फौरन डॉक्टर को बुलवाया क्योंकि वो बेहोश था। बाला साहब, बच्चा खौफ की वजह से बेहोश है, कुछ ही देर में इसे होश आ जाएगा, डॉक्टर प्रोफेशनल अंदाज में कहते हुए मुख्तलिफ हदायत देकर वहाँ से निकल गया, जबकि वो खामोशी से अब हारून के मासूम चेहरे को तक रहा था। वो जानता था कि वो इस पल खुद गर्ज हो गया था, लेकिन इतने अरसे बाद आहे नूर को यूं देख के उसका दिल मचल सा गया था। वो अपने दिल को बहला लेता अगर वो उसे खुशहाल देखता, लेकिन उसे हॉस्टल में देख के उसकी छठी हिस्सों से किसी गड़बड़ का इशारा देने लगी तो उसने न जाने क्या सोच के हारून को बज़ाहिर ढाल बनाया और उधर से ले निकल पड़ा, क्योंकि ये बात वो जानता था कि हारून के लिए वो उसके पास ज़रूर आएगी। उसने अपने आदमी से उसका नंबर ढूंढने के बाद उसी स्वीट में बुलवाया था। उसी के किसी भी खास ठिकाने का पुलिस को पता नहीं था, क्योंकि किसी भी कार्रवाई के दौरान उसकी शक्ल या गेटअप एक जैसा नहीं होता था, बल्कि पुलिस उसके जाबजा रूप से वाकिफ थी। उसे इन हुलियों में वही शख्स पहचान सकता था जो उसे पहले से जानता हो। वैसे भी पुलिस के सब जानने के बावजूद उनके हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगे थे, इसलिए वो बहुत पुरसुकून होकर घूमता था। नूर को मैसेज भिजवाने के बाद अब वो शिद्दत से उसकी आमद का मुंतज़िर था, क्योंकि वो जानता था कि अब की बार फिर से ये मुलाकात उसकी ज़िंदगी बदल देगी। आज उसका हारून के बगैर दूसरा दिन था। वो उजड़ी हालत में बैठी हर वक्त रोती रहती थी। अरूज हर मुमकिन तरीके से उसे बहलाने की कोशिश करती थी, लेकिन उसका दिल किसी तौर भी बहल नहीं रहा था। उसे बस किसी तरह से अपने बेटे से मिलना था, लेकिन कोई राह सुझाई ही न दे रही थी। वो बेदिली से बैठी मोबाइल की स्क्रीन देख रही थी, जहाँ कुछ देर कबल उसे गुलाला और उसके शौहर की तस्वीरें भेजी गई थी। वो अपनी बहन के लिए अगरचे बहुत खुश थी, लेकिन इस वक्त वो इस खुशी का इजहार नहीं कर पा रही थी। वो घुटनों में सर दिए न जाने किस सोच में गुम थी। जब मोबाइल के वाइब्रेट करने पर उसने बेजारी से मोबाइल की जानिब देखा तो अनजान नंबर से मैसेज था। उसने बेदिली से मैसेज को क्लिक किया, लेकिन अगले ही लम्हे वो चौंक गई। मैडम, अगर आप अपने बेटे से मिलना चाहती हैं तो कल 9 बजे तैयार होकर अपने हॉस्टल की पिछली तरफ खड़ी नीली कार में बैठ जाइएगा। और हाँ, पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना बेटे की ज़िंदगी के दिन कम भी हो सकते हैं। बिना किसी नाम पते के किए गए मैसेज को देख के उसके पूरे वजूद में फरेरी सी दौड़ गई। उसने बेचैनी से टाइम देखा तो अभी रात के 12:30 हो रहे थे। उसे इतने लंबे इंतज़ार का सोच के ही रोना आने लगा, लेकिन वो तहम्मुल के साथ सुबह के 9 बजने का इंतज़ार करने लगी। उसने 4 दिन पुराने वही कपड़े जेबतन किए कर रखे थे, जबकि अपनी उसी स्याह चादर को अपने गिर लपेटे वो नीली कार में बैठी एक लापता सी मंजिल की तरफ महवे सफ़र थी, ये जाने बगैर कि ये सफ़र उसकी ज़िंदगी को किस तरफ से बदल देगा। 4 घंटे के तवील और सब्र आजमा सफ़र के बाद गाड़ी एक स्वीट हाउस के सामने जा रुकी तो वो किसी का इंतज़ार किए बगैर जल्दी से उतरी और इन सब के अंदर बढ़ने का इंतज़ार करने लगी। लेकिन उसे तब हैरत हुई जब उसके साथ आने वाले दोनों आदमियों ने आगे जाने से इनकार करते हुए उसके लिए दाखिली दरवाज़ा खोला और अंदर जाने का इशारा किया। वो धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ती जा रही थी। वो इर्द गिर्द की खूबसूरती और सजावट को नज़रअंदाज किए नाक की सीध में आगे बढ़ रही थी जब एक बावर्दी मुलाजिम न जाने कहाँ से नमूदार हुआ और उसे बाएं जाने बनी सीढ़ियों का इशारा करते हुए सेकंड फ्लोर पर जाने का कहा। वो खामोशी से उनके इशारे को मानती सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। ऊपर पहुँच के उसे सच में महसूस हुआ कि वो किसी स्वीट हाउस में है। ग्रे और वाइट कंट्रास्ट के पेंट से सजी दीवारें, शीशे की बनी दीवार गिर, खिड़कियों पे पड़ता सूरज का नफीस सी सजावट, बेशकीमत अशिया, मध्यम रोशनी ने माहौल को बहुत पुरतासुर सा कर रखा था। वो आगे बढ़ी। ऊपर आने तक वो न जाने क्या सोच के चेहरे से निकाब हटा चुकी थी जब उसकी निगाह उसकी पूंछ से टकराई। मेरा बेटा कहाँ है वाला? अपनी घूर से निगाहें शीशे की दीवार के पार टिकाए होंठों में सिगरेट सुलगाए वो न जाने किन सोचों में मगन था कि अकब से आती नडर नुस्वानी आवाज़ पे बुरी तरह से चौंक के पलटा। स्याह शलवार, डार्क ग्रे कलर की सिल्वर ज़दा सी कमीज़ पहने, गोरे मगर ज़ख्मी पैरों में स्याह चप्पल पहने, काली चादर जिसमें से उसके उलझे बालों की कुछ लिटें दिख रही थी को ओढ़े वो वीरान मगर सपाट चेहरा लिए हुए उसके सामने खड़ी थी। वो आए हमारे गरीब खाने में, खुदा की कुदरत। बगौर उसका जायज़ा लेते हुए वो गहरा कश लगाते हुए खुश दिली से बोला तो वो जल उठी। इसे खुदा की कुदरत का नाम देकर अपने घटिया प्लान्स पे पर्दा मत डालो कि तुम जानते थे कि मैं आऊँगी यहाँ, तभी तो सबको हदायत दी गई हैं। वो तंजिया अंदाज में बोली, क्योंकि बाला की किंगडम में आते ही जिस तरह बगैर किसी तफ्शीश और सवालों जवाब के अंदर पहुँचा दिया गया, इस बात ने जहर खन सा कर दिया। खुदा की कुदरत ही है मैडम जो आपने हमें मुलाकात का शर्फ बख्शा है। वो बज़ाहिर लोफराना अंदाज में बोल रहा था, लेकिन उसकी प्यासी निगाहें उसके चेहरे के नक्श नक्श को चूम रही थी। इसे मेरी बदनसीबी कह लो बाला कि अपने बेटे के लिए आज मैं 1000 नफ़रत के बावजूद तुम्हारे मुकाबिल खड़ी हूँ। उसका नफ़रत अंगेज़ लहजा किसी किस्म के खौफ के बगैर था, ये जानते हुए भी कि यहाँ आपकी जान को खतरा है।
वो जांचती निगाहों से उसको तक रहा था। जान की परवाह किसे है, वो इस्तज़ाया बोली। आपके बेटे की ज़िंदगी क्या बस आपकी जान मांगी जा सकती है। अपने सामने पड़ी छोटी सी मेज़ पे पड़ा नफीस सा जदीद पिस्टल हाथ में लेते हुए उसने खौफनाक लहजे में कहा तो उसका चेहरा एक पल को मुतग़य्यर हुआ, लेकिन अगले ही लम्हे वो खुद को संभाल गई। तुम अपनी ये तमन्ना भी पूरी कर लो, उसने बामुश्किल लहजा मजबूत किए रखा। उसकी बात पे उसके चेहरे पे मधम सी मुस्कान फैली और वो कदम कदम चलता उसके करीब जाने लगा, जो उसे आगे बढ़ता देख के भी जगह पे डटी रही। लेकिन नहीं, वो उसके धड़कते दिल की आवाज़ सुन सकता था जो उसकी नज़दीकी के बायस थी, लेकिन वो अपनी जगह से तब भी ना हिली जब वो उसके बेहद करीब जा रुका। अपने फैसले पे नज़र सानी कीजिए मोहतरमा, बदमाश लोग हैं, ऐसी सूरत हाल में कुछ भी मुतालबा कर सकते हैं। उसका मानी खेज लहजा उसे सर तपा झुंझुना गया। तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं कर सकते, वे साख्ता सुर्ख चेहरे के साथ खराई। आप लिमिट्स की बात कर रही हैं, जबकि आज दिल हर हद अबूर कर जाने को बाजिद है, वो भारी मखमूर जबकि दर हकीकत बरसों के प्यासे लहजे में कहता हुआ पिस्टल की नार उसकी थोड़ी पे टिका गया, जबकि वो उसकी बात पे लर्ज उठी। लेकिन वो अभी जगह पे डटी रही, क्योंकि जानती थी कि जब तक उसका बेटा उसके कब्जे में होगा वो यूं ही मनमानी पे उतरा रहेगा और उसकी किसी भी मज़ाहमत की सूरत उसका बेटा नुकसान की जद में आ सकता था। उसके पिस्टल की ठंडी नाल उसके चेहरे पे गर्दिश करती उसकी गर्दन पे जा टिकी। जब उस लबों से सरगोशी नुमा अल्फाज निकले, मुझे मुझसे नज़रें मिलाने के काबिल ज़रूर छोड़ना, उसकी हर एहसास से आरी कांपती नम आवाज़ गूंजी तो सामने खड़े मर्द की आंखों में मिर्चें सी भरने लगी। उसकी पेशानी से पेशानी टकराए। वो न जाने कौन कौन से जज्बात और एहसासात को बयान करने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसका पुरसोस बाहरी लहजा सुनते हुए कोई अंदाज नहीं कर सकता था कि वाकई ये क्रिमिनल हो सकता है। मुझसे शादी कर ले, उसकी आवाज़ की गंभीरता में खोई। वो उसकी भारी आवाज़ में की गई इल्तिजाया सरगोशी पे मुंजमद सी रह गई। अपनी बकवास बंद करो, होश में आते उसने झटके से उसे खुद से दूर धकेला, लेकिन अगले ही लम्हे गोया आसमान उस पर टूट पड़ा। वो फटी फटी निगाहों से यकटिक कभी उसके चेहरे और कभी खुले गिरबान को देखती। वो इस वक्त हर चीज़ से बेनियाज हो चुकी थी। वो भूल चुकी थी कि वो इस वक्त एक मशहूर ज़माना गुंडे की रिहाइशगाह में थी। वो भूल चुकी थी कि वो इस वक्त अपने बेटे की रिहाई के लिए आई थी। उसे भूल चुका था कि वो उसे सारी ज़िंदगी ना देखने का अज़म कर चुकी थी। वो हर चीज़ फरामोश किए बस उसे देखती जा रही थी, जो उसके रद्द अमल पे होंठ भींचे उसे तक रहा था। और फिर अगला लम्हा पूरे माहौल पे हैरतों के पहाड़ तोड़ता हर चीज़ को साकत कर गया, जब उसके खुश्क होंठ हौले से फड़फड़ाए। मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। उसकी सरसराती सरगोशी पे बाला सुन रह गया और फिर कुछ ही लम्हों के बाद निकाह के पाकीज़ा बंधन में उसे इस शख्स से बांध दिया गया जिससे वो दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। लेकिन क्या ये शख्स वाकई वही था? क्या बात है, आप अभी तक सोई नहीं है? वो जब अपने काम से फारिग होकर दोबारा रूम में दाखिल हुआ तो उसे यूं ही बेड ग्राउंड से टेक लगाए हौले हौले हारून को थपकते हुए पाया। आप ठीक हैं? अपने पहले सवाल के जवाब में खामोश पाके वो दोबारा गोया हुआ, लेकिन वो उसकी नहीं सुन रही थी। तुम जानते हो मैंने इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत तुमसे की है। वो जो अपने सवाल के जवाब के इंतज़ार में था, उसकी सपाट आवाज़ के गूंजने पे उसके गले में गिल्टी सी उभर के मालूम हुई। जानता हूँ, वो सुर्ख चेहरे के साथ उसे देखते हुए बोला, जो हरगिज़ भी उसकी जानिब मुतवज्जे नहीं थी। लेकिन तुम ये नहीं जानते कि मैंने इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तुम्हारी गर्दन पे बने इस तिल से इश्क किया है। उसकी बेबसी भरी शिद्दत से चूर आवाज़ पे उसने करंट खा के उसे देखा। उसने गहरा सांस भरने की कोशिश की तो उस पर इंकशाफ हुआ कि वो इस पल सांस नहीं ले पा रहा था। वो बस यकटिक हैरत व बेयकीनी से उसके चेहरे को तक रहा था, लेकिन उस पल न जाने क्यों वो उसके चेहरे के तासुरात को जांच नहीं सका। मैं नहीं जानती कि तुम वही हो या कोई और हो, लेकिन तुम्हारी गर्दन पे बना वो तिल वही है जिससे मैं इश्क करती हूँ। मैंने इस तिल को अपनी नज़र से कभी नहीं देखा, लेकिन मैंने बरसों इस तिल के लिए खुद को तड़पते देखा। जब तैमूर की डेथ हुई थी तो मैंने सोचा कि मुझे एक शराबी जानी और मुल्क के लुटेरे गद्दार के मरने पे खुश होना चाहिए या अपने बेटे के यतीम होने पे अफसुर्दा। लेकिन किस्मत की सतम ज़रीफ़ी देखो कि यही खसलतें तुम में मौजूद होने के बावजूद मैंने एक सहराब को ढूंढने की कोशिश में वो सब कुछ कर दिया जिसे मैं कभी करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं तुमसे शदीद नफ़रत करती हूँ। शायद तैमूर शाह से भी ज़्यादा नफ़रत मुझे तुमसे है, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं अपनी माँ से दूर हुई। मेरा बेटा एक मुजरमाना सी ज़िंदगी गुजार रहा है और अब भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से वो एक शख्स जो मेरी मदद कर रहा था, जो मुझे ठीक समझता था, वो भी मेरी इस गुमशुदगी पे मुझे बदकिरदार समझेगा। न जाने कितने बरसों का सफ़र तय करती अपने नाकाबिले फ़हम सोचों को उसके सामने जाहिर करती फूट फूट के रो रही थी। और वो जो उसके कहे गए पहले अल्फाज की तासीर में खोया हुआ था, उसकी अब की कही तमाम बातों ने उसके तमानियत भरे दिल को अचानक एक ऐसे दर्द भरे एहसास से भर दिया था
کہ وہ اس درد سے بلبلا اٹھا۔ کمال کرتی ہیں آپ بھی میڈم، ایک پل کو آسمان سے زمین میں گرا دیتی ہیں۔ وہ سر جھٹکتا جیسے خود کا مذاق اڑا رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی جو اب بوجھل قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آ کر رکا اور پھر اس کی جانب رکا۔ وہ بے ساختہ پیچھے کو کھسکی۔ سمجھ نہیں آتا کہ آپ کے عشق پہ ہنسوں یا آپ کی نفرت پہ روؤں۔ آپ کے عشق نے اگرچہ سانسوں کے بہاؤ کو روکا تھا تو آپ کی نفرت بھی سر آنکھوں پہ۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک مشہور زمانہ مجرم ہوں، کسی ایک کی گولی کا نشانہ بن سکتا ہوں۔ آپ بس دعاؤں پہ زور دیجیے، لیکن پھر آپ کے عشق کا خیال آتا ہے تو سوچنے لگتا ہوں۔ اس لیے اپنی نفرت اور عشق کو سوچ کے ذرا دعاؤں پہ زور دیجیے اور آرام سے سو جائیے۔ اور اپنے تمام تاثرات پہ قابو پاتا ہو بنا اسے کچھ جتائے گہرے لہجے میں بولتا مزید جھکا اور اس کی کسی مزاحمت سے قبل وہ اس کی تھوڑی کو شدت سے چھوتا وہ سیدھا ہوا اور تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ سرخ چہرے اور بھیگی آنکھوں سمیت اس کی چوڑی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کے کمرے سے جانے کے بعد وہ گزرے ہر لمحے کے بارے میں سوچتی، بالا سے نفرت کرنے کی کوشش کرتی۔ سونے کے لیے لیٹ گئی تو خاصی دیر کے بعد اسے نیند آئی، لیکن 1.5 گھنٹے بعد ایک عجیب سے احساس و لمس نے ایک دم سے اسے بیدار کیا۔ آنکھیں کھولتے اس نے نظریں گھمائی تو حلق سے ایک دل خراش چیخ سی برآمد ہوئی۔ وہ جو کچھ دیر قبل ہی آ کے اس میں پہلو میں محو خواب ہوا ہی تھا کہ اس کی بلند چیخ پہ جلدی سے اٹھا، لیکن اس جلدی میں بھی وہ آہ نور کے گرد لپٹا اپنا بازو ہٹانا بھول گیا جسے وہ بہت بے یقینی سے تک رہے تھے۔ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ قدر اس کی جانب جھکتے ہوئے اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ ششدر سے اس سے بولی۔ رات کے اس پہر سوئے ہوئے شوہر کو یوں جگا کے ایسا سوال کرنے والی بیوی کو معصوم کہوں یا بے وقوف؟ اس کی نیند سے بھری سرخ آنکھوں میں اپنی خمار آلود آنکھیں گاڑتے ہوئے وہ بولا تو لفظ شوہر اور بیوی پہ اسے کرنٹ لگا، کیونکہ وہ اسے گزری بدمزگی سے بہت مختلف دکھائی دے رہا تھا۔ پیچھے ہٹو، وہ اس کا بازو ہٹانے کی کوشش کرتی سختی سے بولی، لیکن وہ اس کی کوشش ناکام بناتا اس کا ہاتھ تھام گیا۔ فضول کی کوشش کیوں کر رہی ہیں؟ یہ اثار تو اب تا عمر برقرار رہنے والا ہے کہ یہ حسین پل تو برسوں کی خواہش کے بعد نصیب ہوئے ہیں۔ اس کی پیشانی پہ سر ٹکائے اور مخمور لہجے میں بولا تو اس کے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ فضول بکواس بند کرو اپنی بے شرم انسان، میں تمہاری استاد ہوں۔ اس کا مخمور لہجہ بولتا ہوا لمس پرتپش قربت اسے نہ چاہتے ہوئے بھی سہما گئی تو وہ کچھ نہ سمجھ آنے پہ یہی بول اٹھی، جبکہ اس کی ایسی حد بندی پہ وہ بامشکل کہکا ضبط کر پائے۔ لیکن اب آپ میری بیوی ہیں، وہ برجستگی سے بولا تو اسے موقع اور حالات کی نزاکت کا اندازہ ہوا۔ اسے ہارون کو اس کمرے میں نہ سلانے کا قلق جاگ اٹھا کہ کیوں اس نے ہارون کو اس کی ضد پہ الگ کمرے میں بھیج دیا تھا۔ اب اس نے کچھ کہنا چاہا جب وہ اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ جماتا تھوڑا سا اور جھکا۔ پلیز کچھ مت کہیے، مجھے محسوس کرنے دیں کہ آپ میری دعاؤں کی قبولیت بن کے آج میری باہوں میں موجود ہیں۔ اس کے گہرے پرتپش لہجے پہ اس کی بے یقینی سے کھلی آنکھیں اس کے چہرے سے پھٹکتی اس کے گریبان تک پہنچی تو اس کی بے یقین آنکھوں میں بھی خمار اترنے لگا اور بے ساختہ اس سے نالا آہ نور شاہ کی باہیں اس کی گردن کے گرد لپٹ گئی تو اس کی پیش قدمی پہ سرشار ہوتا وہ اسے باہوں میں قید کرتا اس کی گردن کے بائیں جانب اسی مقام پہ جھکا جس مقام پہ آہ نور شاہ کا دل جھک جاتا تھا، جبکہ اس کے ہونٹوں کا لمس گردن پہ محسوس کرتے اسے خون کی گردش اپنے جسم میں تیز تر ہوتی محسوس ہوئی۔ اس کے سلگتے لب اس کی گردن پہ گردش کرتے ہوئے اب اس کی تھوڑی کے بھنور میں الجھ رہے تھے اور آہ نور شاہ کی ہاتھوں کے گرفت اس کی گردن کے سخت سے سخت تر ہوتی جا رہی تھی، لیکن وہ آنکھیں بند کیے اس وقت صرف عباس علی شاہ کے خیال میں ڈوبی، عباس علی کی قربت میں سکون حاصل کرنے کی کوشش میں تھی۔ عالم مدہوشی میں وہ اس کے دل کو سہلاتی جا رہی تھی، لیکن یہ مدہوشی کا دور تب بہت زور سے ٹوٹا جب عباس کے نرم لبوں نے اس کی آنکھوں کو چھوا تو چھناکے کے ساتھ بہت کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کی گردن سے ہٹائے اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی جو محبت سے اسے پرت در پرت کھولتا جا رہا تھا۔ یہ احساس ہوتے اس نے زور سے دھکا دیتے ہوئے اسے پیچھے ہٹایا تو اس نے سرخ آنکھوں کے ساتھ حیرانگی سے اسے دیکھا جو تیز تیز سانسیں لیتی اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھتی نفے میں سر ہلانے لگی۔ وہ ہنوز بے یقین و حیرت کے ساتھ گہرے ببر میں تھی کہ کیسے وہ اتنی مدہوش ہو سکتی تھی۔ اس کی اس حرکت پہ اس نے لب بھینچتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تو وہ پیچھے سے رکھتی بیڈ سے اتر گئی۔ تو پلیز عباس چلے جاؤ یہاں سے، دوپٹے سے بے نیاز بکھرے وجود دھونکنی کی مانند چلتی سانسوں کے ساتھ وہ نم مگر التجائیہ آواز میں بولی تو وہ لب بھینچے سرخ آنکھوں کے ساتھ چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر بنا کچھ بولے ادھر سے نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھتی زور زور سے رونے لگی۔ نہ جانے میرے ساتھ ہی ایسے کیوں ہوتا ہے، سب ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو سب کچھ بگڑ جاتا ہے۔ وہ انگوٹھے سے پیشانی مسلتا ہوا بڑبڑا رہا تھا۔
عائزہ شاہ کی طبیعت اور گلالہ کے نکاح کی وجہ سے وہ 3-4 دن نور سے نہ ٹھیک طریقے سے بات کر سکا اور نہ ہی ملنے آ سکا، اور جب وہ فری ہو کے اس سے ملنے آیا تو آگے سے ملنے والی خبر نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ نور کی دوست عروج نے اسے ہاسٹل میں اس کرمنل کے آنے، ہارون کی کڈنیپنگ سے نور کی گمشدگی، سب باتوں کی تفصیلی رپورٹ دی تھی، اور اب وہ جلے پیر کی بلی کی مانند ادھر سے ادھر ٹہلتا بلبلا رہا تھا، کیونکہ وہ کھل کے نور کو تلاش بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایسے میں حویلی میں اس کے بارے میں خبر پہنچ سکتی تھی۔ وہ ازحد ٹینشن کا شکار تھا، کیونکہ ہارون کو اگرچہ وہ کرمنل ڈھال بنا کے لے گیا تھا تو پھر نور کدھر تھی، یہی سوالوں سے پریشان کیے جا رہا تھا۔ اسی لیے اس نے آج گھر جا کے شرینہ کو پریشان کرنے کے بجائے اسے ایمرجنسی کیس آنے کی اطلاع کرتے ہوئے گھر نہ آنے کا بتا دیا تھا۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر پاؤں مار رہا تھا جب اس کے موبائل کی میسج ٹیون بجی۔ ایک بات تو بتائیے ذرا، من پسند بیانی کے نوالے لیتا وہ اشتیاق سے بولا۔ آپ اپنی مسز کو کیا کہہ کے بلاتے تھے؟ وہ ان کے سپاٹ لیکن خوبرو چہرے کو دیکھتا ہوا بولا۔ کیوں؟ بیتے لمحوں کی یادوں نے ان کے چہرے کے تاثرات پل میں بدلے تھے۔ کیونکہ اب میں بھی مسز والا ہوں، سو میں آپ سے مشورہ لینے کی کوشش میں ہوں، وہ دان نکالتے ہوئے بولا۔ میرے مشوروں پہ چلنے کی ضرورت نہیں، اپنا کام کرو، بے مروتی سے کہتے وہ پانی پینے لگے۔ ہاؤ روڈ! بائی دا وے، وہ جو آپ کی بھتیجی ہے، آج میں اسے اس کے گھر سے اغوا کرنے والا ہوں، وہ اچانک اعلانیہ لہجے میں بولا تو انہوں نے تیوری چڑھا کے اسے دیکھا۔ اس فضول بکواس کا مقصد؟ ان کا لہجہ خاصا سخت تھا۔ بکواس نہیں، میرے دل کا درد ہے۔ 3 دن ہو چکے ہیں نکاح ہوئے اور ان محترمہ نے موبائل بند کر رکھا ہوا ہے، ایک دفعہ بھی بات نہیں کی مجھ سے، وہ شکایتی انداز میں بولا۔ اب ہر کوئی آپ کی طرح اتالا نہیں بھی ہو سکتا، وہ کرسی گھسیٹ کے اٹھتے ہوئے اس پہ بڑے ٹھنڈے انداز میں طنز کر گئے۔ وہ تو سلگ اٹھا۔ گلالہ بیگم، اب تو یہ سیدھا سیدھا ہمارے جذبات پہ وار ہے، اب اگر آج تم نے موبائل آن نہ کیا تو میں اغوا ہی کروں گا پھر، وہ بڑبڑاتے ہوئے منصوبے کرتا ان کے پیچھے لپکا۔ لامعہ شاہ سے شادی؟ زباریہ شاہ نے چھمبے سے اپنے سامنے کھڑے فہام شاہ کو دیکھا۔ جی، کیوں نہیں کر سکتا میں اس کے ساتھ شادی؟ وہ الٹا ان سے استفسار کرنے لگا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، کبھی تم نے پہلے ایسی بات نہیں کی تو میں حیران رہ گئی، وہ سنبھلتے ہوئے بولی۔ دادا سائی نے میری بات فوزیہ دوراب شاہ کے کزن کی پوتی سے طے کر رکھی تھی، اس لیے میں نے کبھی ایسی بات نہیں کی، لیکن اب فوزیہ کی موت کے بعد جب میں نے کسی کو چننا چاہا تو میرا انتخاب لامعہ شاہ ٹھہری ہے۔ وہ بہت آرام سے ماں کو تفصیل سے آگاہ کرنے لگا۔ وہ تم سے بہت چھوٹی ہے، انہوں نے بودی سی دلیل دی۔ اس حویلی میں بہت سی بلکہ ہمیشہ ہی بے جوڑ شادیاں ہوتی رہی ہیں، ایک اور صحیح، وہ لاپرواہی سے بولا۔ میں جانتی ہوں بچے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ جو ظلم میرا بڑا بیٹا خود سے چھوٹی بیوی کے ساتھ کرتا رہا ہے وہیں سب تم نہ دہراؤ، صرف اور صرف اپنی تسکین کے لیے، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ میں کوشش کروں گا کہ ایسا کچھ نہ ہو، اگرچہ مجھے اس سے پیار و محبت والا سلسلہ نہیں ہے، لیکن اچھی لگتی ہے وہ مجھے، اس لیے میں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے، آپ دادا سائیں سے بات کریے، وہ صاف گوئی سے بولا۔ تو اچانک کچھ ٹوٹنے کی آواز پہ دونوں نے پلٹ کے دیکھا تو سامنے ششدر وجود لیے کھڑی لامعہ شاہ اور اس کے پاؤں میں ٹوٹے کپ کی کرچیاں دیکھ کے ٹھٹک گیا۔ تم کب آئی؟ اگلے ہی لمحے خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے معمول کے مطابق پوچھا۔ وہ فہم لالہ جائے، وہ کبھی اس قدر خوف کا شکار نہ ہوئی تھی، لیکن کچھ لمحے سنے گئے الفاظ نے اسے بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ اوکے جاؤ تم اور شانوں کو بھیجو آ کے یہ سب سمیٹے، اس نے بنا کسی بات کا تاثر دیے اسے لاپرواہی سے جانے کو کہا تو وہ سرپٹ باہر کو دوڑی تو وہ گہرا سانس بھرتا اپنی اماں کی طرف متوجہ ہو گیا جو متفکر سی ٹوٹے کپ کی کرچیوں کو تک رہی تھی۔ وہ ابھی عائزہ شاہ کو دوائی دینے کے بعد اپنے کمرے میں آ کے لیٹی ہی تھی کہ ایک چماکے کے ساتھ اسے کچھ یاد آیا تو وہ سر پہ ہاتھ مارتی جلدی سے اٹھی اور اپنی الماری کھولتی کپڑوں کے نیچے چھپایا ہوا فون نکال کے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے آن کرنے لگی۔ چونکہ عائزہ شاہ کی طبیعت خراب تھی اس لیے اسے یہ 3-4 دن موبائل کا یاد ہی نہیں رہا، اور اب یاد آنے پہ جو ہی اس نے موبائل آن کیا تو اس کے بے شمار میسیجز اور کالز دیکھ کے اس کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ ابھی اس کی بھیجی گئی نظم پڑھ رہی تھی جب اچانک کال آنے پہ وہ اچھل پڑی اور بے اختیارانہ کال کاٹ دی۔ کال دوبارہ آنے پہ اس نے بے بسی سے موبائل کو دیکھا اور پھر بیڈ سے کھڑی ہوتی تمام کھڑکیاں اور دروازہ پھر سے چیک کرتی، منتشر دھڑکنوں اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ کال پک کرتی، موبائل کان سے لگا گئی۔ شکر الحمدللہ، موبائل کان سے لگاتے اس کی متشکرانہ آواز اس کے کان میں پڑی ہی تھی کہ اس کے بدن میں پھریری سی آ گئی۔ السلام علیکم میری جان، اس کی خاموشی پہ اس نے والہانہ انداز میں سلامتی بھیجی تو اس کے طرز تخاطب پہ اس کی آواز حلق میں ہی دبنے لگی، لیکن وہ تمام تر ہمت یکجا کرتی ہوئی بولی، وعلیکم السلام۔ وہ چاہ کے بھی اس کی خیریت دریافت نہ کر پائے۔ ابھی اگر تم کال ریسیو نہ کرتی تو میں نے تمہاری شاہی حویلی آ کے تمہیں اٹھا کے لے جانا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ بھی بنا حال احوال پوچھے سٹارٹ ہو گیا۔ کیا ہوا؟
वो घबरा उठी। पास होता तो इस मासूमियत के मुजाहरे पे अमले खराज से तस्कीन पेश करता, लेकिन बस दूर से ही बारी सदके जा सकता हूँ। मतलब बेखबरी की भी इंतहा है ना। उसकी बेखबरी पे वो सुलग उठा, जबकि वो उसकी बात पे बलश करने लगे। अम्मा साईं की तबीयत ख़राब थी तो मैं उनके ही पास सो रही थी, इसलिए मैंने मोबाइल को देखा ही नहीं। उसकी खफकी का अंदाज़ा लगाते हुए उसने अपने नरम लहजे में वजाहत दी। अम्मा साई की तबीयत के लिए ही कॉल कर रहा था। सोचा था कि सासू माँ को इम्प्रेस करूँगा, लेकिन लड़की तुमने तो सारे चांस गिनवा दिए, उसने मुतासफाना अंदाज में कहा। तो गलाला के होंठों को बेख्तियार एक मुस्कान ने छुआ। अभी करवा दूँ अम्मा साई से बात? अभी कोई चांस मार ले? उसकी हल्की फुल्की गुफ्तगू ने किसी हद तक उसकी झिझक और घबराहट को कम कर दिया था, इसलिए वो भी बेख्तियार उसे सताने को बोली। तुम्हारी खैर ख्वाही पे मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये टाइम खालिस्तन बीवी को इम्प्रेस करने के लिए होता है, सास को नहीं। वो बर्जस्तगी से बोला तो वो सटपटा उठी। चाचा साईं कैसे हैं? वो फ़ौरन बात बदलने को बोली। जैसे ये वक्त सास को इम्प्रेस करने वाला नहीं है ना, इसी तरह ये वक्त चचा साईं की खैरियत नहीं बल्कि अपने प्यारे शौहर के दिल का हाल अहवाल पूछने का है। वो उसकी सारी कोशिश को तपल्ट करता हुआ बोला तो वो फितरी हया की जद में आती अपनी हथेली मसलती खामोश सी हो गई। गलाला, उसकी खामोशी पे उसने पुकारा तो उसकी भारी जज्बों की शिद्दत से भरपूर आवाज़ पे वो उछल ही पड़ी, जबकि दिल गोया कानों में धड़कने लगा। आप, मेरा मतलब है मुझे नींद आ रही है। न जाने क्यों, लेकिन उसकी अगली बात सुनने से कबल ही वो सटपटाती जल्दी से बोल उठी, जबकि उसके बहाने पे दूसरी जानिब शाहवेज़ के होंठों पे बेख्तियार एक भरपूर मुस्कुराहट चल के। मैदान छोड़ के भागने वाली लगती तो नहीं हो, वो मुतवस्सिम लहजे में बोला तो उसके छेड़ने पर उसकी रंगत दहकने लगी, लेकिन वो ध्यान दिए बगैर कॉल बंद करती अपनी नामवार धड़कनों को बहाल करने लगी। जब एक दफ़ा फिर मोबाइल की वाइब्रेशन पे उसने बेबसी से मोबाइल को देखा। स्याह शीशों वाली लग्जरी गाड़ी में बैठा हुआ वो गहरी सोच में गुम आगे बैठे इन दो अफराद की पुश्त को देखे जा रहा था, जबकि दिमाग कल रात के मैसेज को सोचे जा रहा था, जिसमें उसे अहिन नूर से मिलने के लिए सुबह इसी गाड़ी में बिना होशियारी दिखाए आने को कहा गया था। और फिर हदायत के मुताबिक वो बिना किसी को इत्तला दिए सुबह 10 बजे उस गाड़ी में बैठा और अब तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र गुजर चुका था, लेकिन मंजिल का कुछ पता नहीं था। फिर तकरीबन आध पौने घंटे के मज़ीद ड्राइविंग के बाद गाड़ी एक झटके से रुकी तो एक आदमी फुर्ती से पिछली सीट पे आया और उसकी आंखों पे पट्टी बांधने लगा, जो उसने बिना मज़ाहमत के बांधने दी। उनकी मायत में मुख्तलिफ रास्तों पर चलते हुए वो उसे एक जगह ठहराते हुए आंखों से पट्टी उतारने लगे। पट्टी उतरते उसने चंदिहाई निगाहों से सामने देखना चाहा तो उसे एक धुंधलाया सा मंजर दिखाई दिया। आपको तकलीफ़ देने के लिए माजरत खाऊं, लेकिन आप शायद हमारी मजबूरी को समझेंगे। वो अपनी आंखें मसल रहा था जब उसके कानों में नामनूस लेकिन भारी आवाज़ गूंजी। उसने गर्दन घुमा के बाएं जानिब देखा तो उसकी निगाह न जाने क्यों ठटक सी गई। स्याह पैंट शर्ट, स्याह जैकेट में मलबूस वो रफ टफ से हुलिये का शख्स न जाने क्यों उसे जाना पहचाना लगा। उसे बगौर उसे देखा, वो सरता पाव उसे देख रहा था। उसे पहचानने की कोशिश में था, लेकिन इस कोशिश में कामयाबी किसी तौर भी हासिल न हो सकी। आपकी बहन नूर शाह, जो कि अब मेरी बीवी हैं, वो इस वक्त आपसे मिलना चाहती हैं, इसलिए आपको बेमौका ज़हमत दी गई है। वो जो उसे पहचानने की सही में था, इस शख्स की बात ने उसे किसी गहरे ख्वाब से जगाया, जबकि उसके की इंकशाफ पे वो गुंग सा रह गया। बीवी? उसने हैरत व बेयकीनी से उसे देखा। जी, आप पहले उनसे मिल लें, इसके बाद मैं आपसे सारी बात क्लियर कर दूंगा, लेकिन उससे मिलते हुए आप उनसे किसी किस्म की पूछ पड़ताल नहीं करेंगे जो उनकी नुस्वानियत पर गिरा गुजरे। वो संजीदगी से कहता हुआ उसे आखिर में तादीबी अंदाज में बोला तो उसने आंखें सुकेड़ते हुए उसे देखा। वो मेरी बहन है और उससे हर किस्म की बात पूछने का हक रखता हूँ मैं, वो हल्की सी नागवारी के साथ बोला, जबकि ध्यान सारा उसकी स्याह आंखों पे था। और वो मेरी बीवी है, जिनके लिए मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई उनके लिए आंसुओं का बाइस बने। जवाबन उसकी संजीदगी भी काबिले दीद थी। जुल्नून उसकी बात के जवाब में कुछ कहना चाहता था जब एक मुलाजिम ने के आने पे चुप रह गया और फिर उसकी मायत में चलते हुए नूर के कमरे की तरफ जाने लगा, जबकि उनके निकलते ही वो सिगरेट सुलगाते हुए किसी गहरी सोच में गुम हो गया। नूर कमरे में दाखिल होते उसने बेड पर घुटनों पे चेहरा टिकाए बैठी नूर को पुकारा तो शनासा से पुकार पे वो तड़प के उठी। लाला साईं। वो जल्दी से आगे बढ़ी, लेकिन उसके रद्द अमल के सोच के उसके बढ़ते कदम सुस्त से पड़ गए, जिन्हें देख के जुल्नून आगे बढ़ा और उसे साथ लगाया। कैसी है नूर, और हारून कैसा है? वो नरमी से इस्तफार करने लगा। मैं ठीक हूँ और हारून सो रहा है। उसने आहिस्तगी से बेड की दूसरी जानिब लेटे हारून की तरफ इशारा किया और उसके साथ सोफे पे बैठ गई। अम्मा साईं, आप ही सब कैसे हैं? वो उंगलियां मसलती हुई बोली। अम्मा साईं बिल्कुल ठीक हैं, जबकि आपको दोनों की आपियाँ भी मज़े में हैं, वो हल्के फुल्के अंदाज में बोला और फिर जेब से मोबाइल निकालता हुआ बोला।
چلیں آپ کو گلالا آپا کا ہسبینڈ دکھاتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو اس نے اسپات میں سر ہلایا۔ ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں دونوں ایک ساتھ، اللہ ہمیشہ انہیں شاد رکھے۔ شرمائی سے گلالا کے پہلو میں چمکتی مگر خوشی سے بھرپور آنکھوں کے ساتھ بیٹھے شاویز کو دیکھ کے وہ صدقے دل سے بولی آمین۔ وہ زیر لب بولا تبھی ایک ملازمہ دستک دیتی ہوئی ریفریشمنٹ کے لیے اندر داخل ہوئی اور بہت خاموشی کے ساتھ ذوالنون کو چائے سرو کرنے لگی۔ آپ مجھ سے ناراض ہے لالا؟ چائے کی چسکیاں بھرتے ذوالنون کو دیکھ کے وہ ٹھٹکتی ہوئی بولی میں آپ سے ناراض نہیں ہوں لیکن کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ جواباً اس کا جھکا ہوا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں نہیں جانتا باہر موجود شخص کون ہے، لیکن جو اس نے حوالہ مجھے دیا کیا وہ ٹھیک ہے؟ وہ جس بارے میں پوچھ رہا تھا اس کے بارے میں سوچ کے نور کی سانسیں مدھم پڑنے لگی۔ لالا وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس کی نم آواز ابھری تو وہ گہری سانس بھر کے رہ گیا، لیکن نہ جانے کیوں دل کو ایک دھکا سا لگا۔ کیا اس نے کسی قسم کی زبردستی کی ہے آپ کے ساتھ؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو اس کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ نہیں لالا، نکاح میری مرضی سے ہوا ہے۔ اسے اپنی آواز گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ اس کی بات پہ ذوالنون کے مضبوط اعصاب چٹکنے لگے۔ کیا آپ اسے جانتی تھی پہلے سے؟ اس کی آواز اب کے مزید سنجیدگی سمیٹ لائے تو نور کا دل ہولے ہولے پگھلنے لگا۔ یہ میرا اسٹوڈنٹ تھا عباس علی، اس نے آہستگی سے کہنا شروع کیا تو وہ جی جان سے ٹھٹکا۔ میں نہیں جانتی کہ آیا یہ وہی عباس ہے جو برسوں پہلے فریال چچی سے کھو گیا تھا، یا اس کا کوئی ہم نام، لیکن اس نام سے انسیت کی وجہ سے میں اسے خاص توجہ سے نوازنے لگی، جسے یہ غلط رنگ میں لیتا ہوا اس راہ کا مسافر ہو گیا جہاں میرے لیے جانا ناممکن تھا۔ میں تیمور کی شاہ کی بیوہ ہی نہیں بلکہ ایک عدد بچے کی ماں بھی تھی۔ میں اس حویلی کی پروردہ تھی جہاں محبت کرنے والوں کو عبرت ناک سزا دی جاتی تھی۔ پھر میں کیسے اس شخص کو ایسی سزا دیتی جس کے نام سے مجھے عشق تھا، لیکن میری کسی بھی کوشش کے بعد بھی جب وہ پیچھے نہ ہٹا اور ہارون کو سرپرستی میں لینے کے لیے بازید رہا تو مجھے اسے اس کے مستقبل اور اس کی ماں کی التجاؤں پہ جھوٹے وعدوں سمیت اچھا مستقبل لانے کو بھیج دیا۔ وہ جیسے ٹرانس کی سی کیفیت میں بس بولتی ہوئی آج برسوں کا غبار نکال رہی تھی، کیونکہ یہ وہ باتیں تھیں جو وہ کسی سے بھی کہنے سے ڈرتی تھی، لیکن آج اپنے بھائی سے ہی کہہ ڈالی۔ پھر جب وہ آنکھوں میں خوشنما امید کے دیے، ہاتھوں میں اچھے مستقبل کی پر امید ڈور تھامے واپس آیا تو میں نے اپنے بیتے ہوئے ہر ایک پل کی تلخی اس پہ یوں انڈے لی کہ اسسٹنٹ کمشنر کی پوسٹ پہ سلیکٹ ہوا وہ ضدی لڑکا ایک مجرم بن گیا۔ میں اس کے لیے نرم گوشہ محسوس کر رہی تھی، لیکن اس کے زبردستی خود کو اپنے ساتھ دے کر جانے کی پاداش میں جب میں نے اپنے رشتوں، اعتماد اور خون کو بکھرتے اور خود سے بچھڑتے دیکھا تو مجھے اس سے شدید نفرت ہونے لگی۔ لیکن اپنی نفرت میں یہ بھول چکی تھی کہ میں ایک ہنستے شخص کی زندگی تباہ کر گئی تھی، جس کا اندازہ مجھے تب ہوا جب ہارون کو سرپرستی میں لینے والے ہاتھوں میں نے ہارون کے سر پہ تانی ہوئی پسٹل دیکھی، لیکن تب بھی مجھے اس سے کراہت اور نفرت ہی محسوس ہو رہی تھی۔ اور پھر اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے جب میں یہاں آئی تو ارادہ صرف ہارون کو یہاں سے لے کر جانے کا تھا، لیکن ایک چیز نے میرے قدم باندھ دیے۔ بولتے بولتے اس کا گلا خشک ہونے لگا تھا۔ فریال چچی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ مہر چچی کہتی تھی کہ اگر میں حویلی گئی تو نور کو اپنے عباس کی دلہن بناؤں گی۔ یہ فکرہ میرے دل کے نہا خانوں میں یوں گڑ گیا کہ تیمور شاہ کے ساتھ شادی کے بعد بھی میرے ذہن میں وہ فکرہ گردش کرتا رہتا۔ اور پھر جب لامعہ نے بتایا کہ عباس کی گردن پہ ٹھیک اسی جگہ تل ہے جہاں میرے یہ نشان ہے تو مجھے اس سے اندیکھے دل سے عقیدت بھرا عشق ہو گیا، اور اسی عشق کے ہاتھوں میں نے باہر موجود شخص سے نکاح کیا ہے۔ کیونکہ وہ وقفہ لینے کو رکی، اسی پل وہ یہ بھول چکی تھی کہ وہ اس وقت حویلی میں رہنے والے مرد سے اپنے عشق کی داستان کہہ رہی تھی، لیکن شاید یہ ذوالنون کا دیا ہوا پیار اور اعتماد تھا جو وہ اس سے سب کہتی چلی گئی۔ اس نے سر گھماتے ہوئے حیران و بے یقین مجسمے کی مانند بیٹھے ذوالنون کی آنکھوں میں دیکھا، کیونکہ اس شخص کی گردن پہ ٹھیک اسی جگہ وہی تل موجود ہے۔ نور کی بے بس آواز میں عشق کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، جبکہ اس کے ہونٹوں سے نکلے الفاظ پہ ذوالنون کو اپنا وجود ہوا میں معلق محسوس ہوا۔ کیا؟ ذوالنون کے کان ابھی تک سائیں سائیں کر رہے تھے، جبکہ دماغ میں جیسے دھکر سے چل رہے تھے۔ کیا وہ ہمارا اسی ہے؟ اس کے لب ہولے سے سرسرائے۔ میں کچھ نہیں جانتی لالا، اس کے ولدیت کے کھانے میں مراد علی کا نام لکھا ہے۔ وہ بے بسی سے رو دی، جبکہ وہ خالی ذہن کے ساتھ بس یہی سوچ رہا تھا کہ اگر اس شخص کے ولدیت کے کھانے میں مراد علی کا نام لکھا تو پھر کیوں اس شخص کو دیکھ کے اس کا دل بے اختیار ہوا تھا؟ وہ مہر ماما کا ہی اسی ہو سکتا ہے۔ اس کے لب خود کلامی کس انداز میں بڑبڑائے تو نور نے چونک کے اسے دیکھا۔ وہ ہمارا عباس ہے، تبھی تو اسے دیکھتے ہی میرا دل کھنچنے لگا تھا۔ اب کہ اس کے لہجے میں ایک یقین سا بولنے لگا۔ مگر لالا سائیں، میں اس کی مدر سے ملی ہوں، وہ متامل سی بولی، جبکہ دل جیسے حلق سے باہر آنے کو تھا۔ اس کی بات سن کے ذوالنون کے چہرے نے سرت سے رنگ بدلا اور اس نے دونوں ہاتھوں میں سر کو جکڑ لیا تھا۔
نور میں پاگل ہو رہا ہوں. آپ کی ایک بات اسے اباز ثابت کرتی ہے تو دوسری بات ہمیں ہمارے تخیل کو جھٹلاتی ہے، جبکہ ہمارے پاس تو اس تخیل کو حقیقت کا رنگ دینے کو کوئی خاص ثبوت بھی نہیں ہے، نہ کوئی یاد، کیونکہ اسی جب ہم سے بچھڑا تھا تو 1 سال کا بھی نہیں تھا. وہ الجھے بے بس انداز میں بول رہا تھا اور آنکھوں میں آنسو، ہلکی سی امید کی کرن اور دل میں بے پناہ اندیشے لیے اسے تک رہی تھی. ہمیں اس تخیل کو حقیقت تک پہنچانا ہے نور، اور اس کے لیے آپ کو میری ہیلپ کرنا ہوگی. اچانک وہ پرعزم لہجے میں بولا تو نور کی نگاہوں میں استجاب چھلکا، جبکہ ذوالنون بہت مدھم آواز میں اب اسے کچھ سمجھا رہا تھا. میری یہ سب باتیں یاد رکھنا، اور اگر وہ ہمارا اسی نہیں بھی ہے تو اس کی برائی سے نفرت کرنے کے بجائے اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرنا. وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولا تو وہ سر ہلا گئی. اسی لمحے دستک دیتے ہوئے وہ کمرے میں داخل ہوا. کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے، آپ بھی آئیے اور اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے لیں. میں کہیں جا رہا ہوں، کچھ دیر تک واپس آ جاؤں گا، وہ نور کو دیکھتے ہوئے بولا اور بنا ان دونوں کا جواب سنے واپس پلٹ گیا، جبکہ اس کی پھرتی اور جلد بازی سے دونوں ہی اندازہ لگا چکے تھے کہ وہ کہاں گیا ہوگا. اور یہی سوچتے ہی نور کا دم گھٹنے لگا اور آنے والے لمحات کا سوچتے ہوئے وہ رنجیدہ ہونے لگی تھی. آپ آج کل بہت بزی رہنے لگے ہیں. وہ کھانا کھانے کے بعد روم میں آتے ہی صوفے پہ ڈھیر ہو گیا. جب اس نے شرینہ کی شکوہ کنہ آواز سنی تو آنکھیں پٹ سے کھولی. اور آپ کو ایسا کیوں لگا؟ وہ بغور اسے دیکھتے ہوئے بولا جو نروٹھی سے اس سے قدرے فاصلے پہ بیٹھی تھی. آپ 2-3 دن سے گھر آ ہی نہیں رہے، اور جب آتے ہیں تو بہت لیٹ. وہ خفگی سے بولی تو اس نے ہاتھ بڑھا کے اسے قریب کیا. تو کیا میری بیوی مجھے یاد کر رہی تھی؟ وہ شرارت سے بولتا ہوا اس کی اوڑھی ہوئی چادر چہرے کے گرد ڈھیلی کرنے لگا. نہیں کرنا چاہیے کیا؟ اس نے الٹا سوال کیا. کرنا چاہیے، بلکہ اس قدر کرنا چاہیے کہ اس یاد کی تڑپ سے میں جلدی آ جایا کروں. وہ پیار سے کہتا ہوا اس کے چہرے کے نقوش کو ملامت سے چھونے لگا تو شرینہ کا رنگ سرخ پڑنے لگا. آپ پیچھے تو ہو کے بیٹھیے، وہ جھجکتی ہوئی اس سے تھوڑا فاصلہ برقرار کرتی ہوئی بولی، جبکہ چہرے پہ حیا میز لالی بکھری پڑی تھی. لیکن وہ اس کی بات پہ عمل کرنے کے بجائے اس کے گرد لپٹی سیاہ چادر کو اس کے وجود سے ہٹانے لگا تو اس کا دل سینے میں اودھم مچانے لگا. آپ اس کمرے میں میری موجودگی میں بالکل محفوظ ہوتی ہیں، اس لیے اسے میرے اور اپنے درمیان دیوار مت بنایا کریے. وہ چادر اس کے کندھے پہ رکھتا مدھم لہجے میں بولا تو لہجے کی ذو مانیت پہ وہ نظریں جھکا گئی. ناٹ فیئر شرینہ بیگم، دور رہو تو شکوے اور جب پاس ہوں تو اس قدر خاموشی اور دوری. اس کی خاموشی اور درمیان میں حائل فاصلے پہ چوٹ کی تو وہ جھمپ اٹھی. آپ تھکے ہوں گے، فریش ہو جائیے، وہ کتراتی ہوئی بولی، لیکن وہ اس کی سنے بغیر اسے اپنے بے حد قریب کھینچ چکا تھا. ظلم اس کی بے لگام ہوتی شرارتوں سے گھبراتے اس نے پکارا، شش، مجھے فریش ہونے دیں. بہکے بہکے انداز میں چپ کرواتا ہوا وہ اس کے وجود پہ جھکتا ہوا خود کو اس کی محبت و قربت سے سیراب کرنے لگا، جبکہ اس کے لم سے اترتے سکون کے باعث وہ دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں مونتی اس کے وجود میں پناہ لیتی سمٹنے لگے. ہارون کو ریڈی کر دے 15 منٹ تک. اسے اس سویٹ ہاؤس میں آئے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ ہو چلا تھا، اور اس 1 ہفتے میں اس نے بالا کو صرف رات میں چند گھنٹے گھر دیکھا تھا، اور وہ وقت بھی وہ اکثر اسٹڈی میں گزارتا تھا. شاید نہیں، یقیناً وہ اسے وقت دے رہا تھا. آج بھی وہ ناشتے کے بعد ہارون کو لیے واپس کمرے میں آئی. جب وہ غیر متوقع طور پہ اس کے پیچھے ہر سنجیدگی سے بولا، کیوں، کدھر جانا ہے؟ اس نے بے ساختہ پاس بیٹھے کلرنگ کرتے ہوئے ہارون کو بازو کے ہلکے میں لیا تو وہ گہری سانس بھر کے رہ گیا. ایڈمیشن کروانا ہے اس کا. وہ ایک نظر اس کے سی گرین شلوار قمیص اور اسکین چادر میں ملبوس نکھرے نکھرے وجود پہ ڈالتا ہوا بولا. نہیں. اس کی بات پہ وہ بے ساختہ بولی تو وہ چونکا. کیوں نہیں؟ ہارون کی پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے، بے فکر رہیے، اچھے اسکول میں ایڈمیشن ہوگا، وہ تسلی دیتے ہوئے بولا. ہارون بیٹا، انکل آپ کے لیے نیو کلرنگ باکس لانے والے ہیں، انہیں جا کے بتائیے کہ کیسی بکس چاہیے آپ کو. اسے تسلی دیتے ہوئے اس کی نگاہ ہارون پہ پڑی جو بہت انہماک کے ساتھ ان دونوں کی گفتگو سماعت کر رہا تھا. اسی لیے اس نے پیار سے اسے منظر سے ہٹانا چاہا تو وہ سر اسپات میں ہلاتے ہوئے وہاں سے نکل گیا. مجھے کہیں بھی ایڈمیشن نہیں کروانا اپنے بیٹے کا، تم اس معاملے سے دور رہو. وہ عباس سے محبت ہونے کے باوجود بالا کو کوئی بھی رعایت دینے کو تیار نہ تھی، اگرچہ ذوالنون اسے سمجھا کے گیا تھا. میں ہارون کا باپ ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کا ایڈمیشن اب ہو جانا چاہیے. بلیک جینس کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ چٹک اٹھی. تم آخر سمجھ کیوں نہیں رہے؟ ہارون نہیں جا سکتا باہر، وہ باہر گیا تو وہ سب اسے ڈھونڈ کے مجھ سے چھین لیں گے. اس کے اندر کا خوف بالآخر باہر کو آ نکلا تو وہ لمبی سی سانس خارج کرتا آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے مقابل بیٹھ گیا. جب میں کچھ نہیں تھا تب بھی میں ہارون کی حفاظت کرنا چاہتا تھا، اور آج تو میں، مدھم لہجے میں بولتے ہوئے وہ لہجہ بھر کو رکا تو وہ جو اس کے قریب بیٹھنے پہ سن سی ہوئی تھی اس کے رکنے پہ چونکی. یقین رکھیے ہارون پہ کبھی آنچ نہیں آئے گی، وہ اتنا ہی محفوظ گھر سے باہر ہوگا
جتنا کہ گھر کے اندر۔ میرے جیتے جی آپ اور ہارون پہ کبھی آنچ نہیں آئے گی، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ اپنے حلیے سے قطعی مختلف لیکن نرم لہجے میں بولتا ہوا وہ بے اختیار اس کی گود میں دھرے ہاتھوں پہ تسلی دینے کو ہاتھ رکھ گیا۔ وہ جو اس کے آخری الفاظ پہ مسمرائز سی اسے دیکھ رہی تھی، اس کے لمس پہ بری طرح سے چونکی اور چٹکے سے ہاتھ کھینچے۔ مجھ سے فاصلے پہ رہا کرو، وہ تیز ہوتی دھڑکن کے ساتھ بولی۔ بہت عرصے بعد آپ میں اپنی میڈم کی جھلک دکھائی دی ہے۔ بنا اس کی ڈانٹ کا اثر لیے وہ گہری سیاہ نگاہیں اس کے چہرے پہ گاڑے بھاری لہجے میں بولا تو نور کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ عباس تو اس نے خود پہ قابو پاتے ہوئے کچھ کہنا چاہا جب اس سرد سے اس کے گلابی ہونٹوں پہ انگلی رکھ گیا۔ شش، عباس نہیں، بالا، وہ دھیرے سے اس کے حواس باختہ وجود پہ جھکتا ہوا غمگین لہجے میں بولا تو وہ دم بخود سی اسے خود پہ چھایا ہوا دیکھنے لگی۔ اس کی نگاہ اس کے سیاہ بالوں پہ اٹکی تھی جو پٹکتی ہوئی سیاہ آنکھوں پہ اٹکی اور پھر ہچکولے کھاتی وہ اس مقام پہ جا رکی جہاں وہ اپنی تمام سدھ بدھ کھو بیٹھتی تھی۔ اسی ٹرانس کی سی کیفیت میں اس نے بے جان ہوتا ہاتھ آگے بڑھایا تو اس پل دونوں کی تیز دھڑکنوں سے ماحول جھنجھنا اٹھا تھا۔ اس نے اس کا کھلے گریبان کانپتے ہاتھ سے ہٹایا اور نرمی سے اس کے دل کو چھونے لگی اور اس کی مدہوش نگاہیں اسی جگہ کا طواف کیے جا رہی تھی جبکہ اس بے اختیارانہ حرکت پہ اس کے کپ کپاتے لمس پہ وہ بے ہنگم دھڑکنوں کا شور سن رہا تھا۔ میڈم، ایک مرد، بالخصوص ایسا مرد جو بدقسمتی سے آپ کا شوہر ہو اور عرصہ دراز سے آپ کے عشق میں پاگل رہا ہو، تو اس کے سامنے ایسی بے اختیارانہ حرکات سے گریز کرنا چاہیے کہ اگر صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور یہ بندہ بشر بہک گیا تو اٹھنے والے طوفان کو روکنا آپ کے بس میں نہیں رہے گا۔ اس کے لمس سے دل میں اٹھتے جذبات کے شور سے گھبراتے ہوئے اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں کرتے ہوئے بھاری لہجے میں کہا تو اس کے زومانی لہجے کی زومانیت کو محسوس کرتی وہ حیا سے کٹ کے رہ گئی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچا اور بے اختیار اپنا رخ بدلتی خود پہ قابو پانے کی کوشش کرنے لگی جبکہ وہ چند لمحے لو دیتی نگاہوں سے اسے دیکھتا خود پہ قابو نہ رکھتے ہوئے اس کے چہرے پہ جھکا اور اس کے زیرے لب کو دھیرے سے چھوتا اس کے چہرے کو آنکھوں میں بساتا باہر نکل گیا اور وہ مدھم ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اور فہام لالا؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، نہ ایسا ہونا چاہیے، وہ تو لالا ہے میرے۔ جب سے فریال شاہ ڈھکے چھپے الفاظ میں اسے زباریہ شاہ اور فہام شاہ کی خواہش کا بتا کے گئی ہے تب سے ہی وہ جلے پیر کی بلی کی مانند کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ اس دن فہام کے منہ سے یہ بات سن کے وہ وقتی طور پہ پریشان ضرور ہوئی تھی لیکن پھر بھول بھال گئی، لیکن آج جب زباریہ بیگم نے گھر کے مردوں تک بات پہنچانے سے قبل فریال بیگم سے اس کی رضامندی جاننے کے لیے بات کی وہ تو جیسے دم بخود رہ گئی۔ اسے کسی طور یقین آ ہی نہیں رہا تھا کہ واقعی فہام شاہ نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ اگر وہ تیمور شاہ اور نور شاہ کی ازواجی زندگی کو سوچتی تو اس کا گھٹنے لگا کہ کیسے وہ اس تیمور کے بھائی کے ساتھ زندگی گزارے گی، لیکن اگر وہ حقیقت پسند ہو کے سوچتی تو اسے اس سے بہتر رشتہ نہیں مل سکتا تھا کیونکہ اس کے جوڑ کا خاندان میں کوئی نہیں تھا اور بے شک فہام شاہ اس سے عمر میں بڑا تھا لیکن تھا تو ذہنی اور جسمانی طور پہ تندرست نہ، لیکن وہ کوئی بھی حتمی فیصلہ کرنے سے قبل ذوالنون سے بات کرنا چاہتی تھی، اس لیے اب وہ بے چینی سے اسی کے منتظر تھے۔ کبھی سکون نہیں پائیں گے یہ سارے شاہ، تڑپ تڑپ کے مریں گے سب، غریبوں کی آہ لگے گی انہیں۔ جس طرح یہ میری بیٹی کی زندگی سے کھیل گئے ایسے ہی ان کی بہو بیٹیاں بھی سکون سے جینے کو ترسیں گی۔ مٹیالی سی چادر کو پھیلائے بشیرہ بی بی بلند آواز سے کوسنے دیتی پھل پھل کرتی رو رہی تھی جبکہ ان سے کچھ فاصلے پہ سر جھکائے بدرنگا سا رومال کندھے پہ جمائے آنسو بہاتا نواز مزارہ اپنی بیوی کو ایک ناکام سی تسلی دینے کی کوشش میں تھا۔ ایک ہفتہ قبل بشیرہ اور نواز کی اکلوتی بیٹی کو کھیتوں سے گزرتے ہوئے چودھریوں کے بیٹے ماجد نے زبردستی اغوا کر کے اسے اپنی حوث کا نشانہ بنا کے 3 دنوں کے بعد واپس انہی کھیتوں میں ادموا سا کر کے پھینک دیا تھا۔ اور پھر جب نواز اور بشیرہ اپنی بیٹی کو انصاف دلوانے کے لیے پنچایت کے پاس گئے تو شاہیوں نے اپنی برتری کا استعمال کرتے ہوئے چودھری کے بیٹے کو برطرف کرتے ہوئے ان کی بیٹی کو قاری کر دیا کہ اس نے کسی کے ساتھ زنا جیسا کبھی جرم کرنے کی جرت کی تھی۔ پنچایت کی سربراہی نشستوں میں دوراب شاہ اور بہزاد شاہ تھے جن کے چودھریوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، تبھی انہوں نے ماجد چودھری کو باعزت بری کرتے ہوئے ایک بے گناہ کو بہتان کے ساتھ سزا دی جس کے غم میں اس کی ماں مسلسل کرلاتی چلاتی سینہ کوبی کرتی ہوئی بد دعاؤں کی زد میں انہیں رکھے خود کو تسلی پہنچانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ آپ ضد کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس کی مسلسل ضد سے ضد چو اٹھی تو موبائل بائیں ہاتھ سے دائیں میں منتقل کرتی ہوئی جھنجھلائی سی بولی، میں ضد کر رہا ہوں۔ دوسری جانب سے اس کی صدماتی آواز گونجی تو وہ بنا کسی غلطی کے شرمندگی محسوس کرنے لگی۔
گلالہ بیگم، یہ میری ضد نہیں بلکہ میری شرافت کا ہو، اسے کہ میں نے اتنے دنوں بلکہ ہفتوں سے اپنی بیوی کی شکل نہیں دیکھی، جسے نکاح کے 1 گھنٹے بعد ہی میرا ظالم سالہ مجھ سے دور لے کے گیا اور یوں سڑے ہوئے بدنام عاشقوں کی طرح موبائل پہ دل بہلا رہا ہوں۔ اسے تو جیسے موقع مل گیا تھا اپنے دل کے جلے پھپھولے پھوڑنے کا، سو وہ پوری تیاری کے ساتھ شروع ہو گیا۔ شاہویز دیکھیے، وہ خجل سی ہوتی ادھر ادھر اور چڑھتی نگاہ ڈالتی مفاہمتی انداز میں بول ہی رہی تھی کہ وہ فوراً اس کی بات کاٹتا ہوا بولا، جانم، یہی تو میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ اپنا مکھڑا دکھاؤ تو صحیح، اب بنا دکھائے میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ وہ چلاکی کے ساتھ بات بدلتا اسے پریشان کر رہا تھا۔ آپ کیسے دیکھ کے کریں گے کیا؟ وہ جھنجھلائی سی بول اٹھی، لیکن فوراً ہی زبان دانتوں تلے دباتی سانس تک روک گئی، جبکہ وہ جیسے اس کی بے اختیاری پہ بہت محظوظ ہوا۔ سوال اچھا ہے جانم کہ میں ایسے دور دور سے دیکھنے پہ کیا کر سکتا ہوں، لیکن جانم مجبوری ہے، اس وقت ہم صرف ان تصویروں کو دیکھ کے اپنا دل ہی بہلا سکیں گے۔ اس کے ذو معنی لہجے میں لو سی چھلکی تو گلالہ کا چہرہ لہو چھلکانے لگا، اور پھر اس کی التجاؤں اور محبت بھرے اصرار پہ اس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ویڈیو کال کے بٹن کو کلک کیا اور پاگل ہوتی دھڑکنوں کو شمار کرنے لگی۔ کال پک ہوتے اس کا خوبرو چہرہ اسکرین پہ نمودار ہوتے دیکھ کے اس کی پل بھر کو ٹھہری دھڑکنوں نے پھر سے شور مچا دیا، تو اس نے جلدی سے پلکوں کی باڑ گرا ڈالی۔ السلام علیکم بیوی جانم۔ اس کی مسرور چہکتی پرجوش آواز پہ اس کا دل کانوں میں دھڑکنے لگا، جبکہ ہاتھ پسینے سے پسیجنے لگے کہ یہ اس کی زندگی کا پہلا موقع تھا جب وہ یوں ایک مرد کے ساتھ محو گفتگو ہو رہی تھی۔ وعلیکم السلام، اس کی منمنائی آواز پہ شاہویز نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا، جو ڈارک گرے رنگ کے لباس میں ملبوس حسب معمول کالی چادر خود کے گرد یوں لپیٹے ہوئے تھی کہ صرف ناک واضح دکھ رہا تھا، اس کے علاوہ سب نقوش ہلکے ہلکے چادر کی زد میں چھپے ہوئے اس سے پردہ نشین تھے۔ گلالہ، رات کی تاریکی، گزرتے لمحوں کی خاموشی اور چاند کی ہلکی سی روشنی کے سائے میں اس کی مدھم آواز اس خاموشی کو توڑنے لگی تو وہ کپ کپا اٹھی۔ جی، وہ بامشکل بولی۔ چادر ہٹائیے چہرے سے۔ اس کی بات پہ اس نے چادر مضبوطی سے پکڑی۔ نہیں، وہ یکلخت گھبرائی تو وہ اس کا چہرہ دیکھ کے رہ گیا۔ جس دن نکاح ہوا تھا اسی دن بس ایک ہی بات کہی تھی کہ مجھ پہ یقین رکھنا، میری بیوی، میری عزت ہو تم، اور میرے خیال میں بیوی کو شوہر سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ سب تو بے اعتمادی کی نشانیاں ہیں گلالہ۔ اس کے سنجیدہ لہجے میں ہلکا سا شکوہ جھلکا تو اس کے لہجے کے معنی سمجھتی گلالہ کے ہاتھ میں کان کی انداز میں اپنے چہرے کی جانب بڑھے اور چادر ڈھیلی کرتے ہوئے سارا چہرہ واضح کر کے نہ جانے کتنے خاموش لمحے خود میں ایک فسو چھپائے چپکے سے گزرتے جا رہے تھے، لیکن شاہویز کی مخمور نگاہیں گلالہ شاہ کے گھبرائے چہرے سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی، لیکن جب نگاہوں کے ذریعے دل میں جذبات کا شوریدہ طوفان اٹھنے لگا تو شاہویز نے سرت سے خود کو سنبھالا اور نگاہیں چراتے ہوئے بولنے لگا، ویسے میں سوچ رہا ہوں کہ عنقریب میری اور تمہاری لڑائیاں کرنی چاہیے۔ اس کا انداز پرسوچ تھا۔ کیوں؟ اس نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ یار اب دیکھو نا، میرا دل کرے گا کہ میرے بچے مجھ جیسے ہوں، لیکن تمہاری خوبصورتی دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ میرے سارے کے سارے بچے تم پہ ہی جائیں گے۔ وہ شرارت سے بولتا اسے دیکھنے لگا، جو اس کی بات سن کے اس قدر سٹپٹا اٹھی کہ فوراً بے اختیارانہ طور پہ اپنا بلش کرتا ہوا چہرہ دوبارہ چادر سے چھپا گئی۔ شاہویز آپ، اس کی مدھم آواز میں ایک حجاب امیز جھجک اور جھنجھلاہٹ تھی جسے ملاحظہ کرتا وہ مسرور و محظوظ کہہ کے لگاتا اس کے سنگ وعدے بننے لگا، ماما، بابا نے میرا بہت بڑے اسکول میں میرا ایڈمیشن کروایا ہے اور مجھے نیو والی بکس، نوٹ بکس، کلرنگ بکس، کلرز، پینسلز، بیگ سب کچھ لے کے دیا ہے۔ وہ ظہر کی نماز پڑھ کے ابھی فارغ ہی ہوئی تھی کہ پرجوش سا ہارون کمرے میں آتے ہی نان سٹاپ شروع ہو چکا تھا۔ اس نے ہارون کی ہر خواہش پوری کی تھی، اسے ہر آسائش پہنچانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس لمحے ہارون کے چہرے پہ اس قدر چمک اور خوشی تھی کہ اس نے اپنی نظر لگ جانے کے خوف سے نگاہ چرا لی، اور پھر اسی خوشی کا سدباب سمجھتے ہوئے اس نے شاکڈ انداز میں اندر داخل ہوتے بالا کو دیکھا۔ بابا، اس کے لب سرگوشیانہ انداز میں بڑبڑائے، جو بالا نے بغور نوٹ کیے۔ بالکل بابا، آپ کو پتہ ہے ہمارا بیٹا بہت جینیس ہے، اس نے تو پہلے ہی دن پرنسپل کو اتنا امپریس کیا ہے کہ انہوں نے اسے پروموٹ کر دیا ہے کہ جو کلاس اس کی ہوئی ہے وہ یہ کور کر لے گا، رائٹ پارٹنر؟ وہ نور کو دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولتا، اس سے فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے اسی صوفے پہ بیٹھتا ہوا نارمل انداز میں باتیں کرتا ہوا ہارون سے مخاطب ہوا تو وہ چونکی۔ رائٹ بابا، ہارون چہکتے ہوئے اس کے گلے لگا تو نور کے سینے میں پکڑ دھکڑ چلنے لگے۔ تم ہارون سے دور رہو۔ جو ہی ہارون اپنی چیزیں رکھنے کے لیے اپنے لیے سیٹ کیے گئے روم میں رکھنے لگ گیا تو وہ جلدی سے بولی، جبکہ اس کی بات سن کے اس کی تیوری چڑھنے لگی۔ وہ کس خوشی میں؟ اس پل اس کے لہجے میں بالا بول رہا تھا، کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے۔ اس کے بے دھڑک جواب پہ پل بھر کو چپ رہنے کے بعد وہ تندہی سے بولی،
وہ ہمارا بیٹا ہے، وہ اپنے الفاظ پہ زور دیتا ہوا بولا تو وہ دم بخود سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ چند لمحوں بعد وہ بولنے کے قابل ہوئی تو سپاٹ لہجے میں بولی، وہ آپ کے وجود کا حصہ ہے تو وہ میرا بیٹا ہے۔ وہ اپنے مزاج کے برخلاف کافی زیادہ تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ فضول کی ٹینشن لینی چھوڑیے، یہ ہارون کا رجسٹریشن کارڈ ہے، اسے سنبھال کے رکھیے۔ اس کے مزید کسی اختلاف سے قبل اس نے ایک کارڈ اس کی جانب بڑھایا، جو اس نے ہولے سے تھامتے اس پہ ایک نگاہ ڈالی، لیکن بلدیت کے خانے پہ نظر پڑتے اس کا دل جیسے ایک پل کو سمٹا جبکہ بدن سنسنا اٹھا۔ یہ وہ جو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس پل اس کا نام اپنے بچے کی بلدیت کے خانے میں دیکھ کے کیا محسوس کر رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ باپ کا نام نہیں چھینا جاتا کسی بھی بچے سے، لیکن اب میں ہی اس کا باپ ہوں، اور ایک باپ ہونے کے ناطے میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میرا بیٹا ایک دوہری شخصیت کا حامل ہو۔ جب اسکول میں اسے کبھی پوچھا جائے کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے، تب وہ میرے ساتھ رہنے کی وجہ سے مجھے اپنا باپ مانتے ہوئے انہیں میرا نام بتائے گا، اور تب لوگ اسے یہ کہیں گے کہ نہیں، تمہارے تو پیرنٹس کے کھانے میں کسی اور کا نام لکھا ہے۔ خود سوچئے تب اس کے کیا خیالات ہوں گے، یا وہ کس طرح سے اس رشتے کو لے گا۔ ہارون کا حق ہے کہ اسے پتہ ہونا چاہیے، لیکن تب جب وہ چیزیں سمجھنے لگے گا۔ ابھی میں آپ کو اس جذباتیت کی قطعی اجازت نہیں دوں گا کہ آپ ہمارے بیٹے کی شخصیت کو داؤ پہ لگائیں۔ وہ سنجیدگی کے ساتھ اس کے سامنے ہر پہلو واضح کرتا چلا گیا، اور تب اسے بھی خیال آیا کہ اگر ہارون ابھی اس سچائی سے آشنا ہو یا کسی اور کے ذریعے یہ بات پھیلی تو کچھ بعید نہیں کہ حویلی والے اپنے وارث کو اس سے چھین کے لے جاتے۔ یہی سب سوچتی وہ چپ سی ہو گئی۔ آپ، وہ نہ جانے اس سے کیا کہنے والا تھا، جب دروازے پہ زوردار دستک ہوئی تو بالا کے ماتھے کی تیوریاں فوراً نمایاں ہوئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے دروازے کو دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا تو نور نے گھور کے اسے دیکھا۔ باس، معذرت چاہتا ہوں لیکن باہر پولیس آئی ہے، ایک واردات ہوئی ہے اور ہمیشہ کی طرح وہ چیکنگ کرنے آئی ہے۔ اس کا پرسنل ملازم سفیر دروازہ ہلکا سا پش کر کے سر اندر کرتا ہوا کافی عجلت اور پریشانی سے گویا ہوا، لیکن اس کے برعکس بالا کے چہرے پہ کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی۔ جبکہ ان کی بات سن کے نور ایک دم سے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یوسف بھی ہے ساتھ یا نہیں؟ وہ تھوڑی کھجاتے ہوئے بولا، جبکہ نور پریشانی سے انہیں دیکھتی ہوئی ہارون کا سوچ رہی تھی۔ یوسف سر تو ابھی نہیں پہنچے، لیکن میں نے کال کر دی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں اس ریڈ کا علم نہیں تھا، شاید اچانک پلان ہوئی ہے۔ سفیر اسے تفصیل فراہم کر رہا تھا، لیکن وہ ایک ہاتھ پہلو پہ رکھے اور ایک ہاتھ سے داڑھی کھجاتے ہوئے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ ہارون باہر ہوگا، اسے جلدی سے اندر لے کر آؤ، بلکہ اندر نہیں، اسے لے کے ہمارے پرائیویٹ روم کی طرف جاؤ، اور خلیل اور موسیٰ کو بولو کہ جب تک میں نہ کہوں پولیس کو رہائشی حصے تک آنے نہیں دینا۔ وہ سفیر کو یکے بعد دیگرے ہدایات دیتا ہوا 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے حواس باختہ کھڑی، نور کی کلائی اپنے مضبوط ہاتھ میں جکڑتا دروازے کی جانب بڑھا تو وہ ہوش میں آئی۔ میرا بازو چھوڑو، وہ ایک دم سے چلائے۔ بہت معذرت، لیکن فی الحال یہ اطمینان رکھیے کہ اس عمل میں رومانس کہیں بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ سکون سے بولتا ہوا کمرے کی دہلیز پار کرنے لگا، جبکہ اس کی بات پہ اس پہ جیسے گھڑوں پہ پانی گر گیا۔ وہ شرمندگی اور غصے کی شدت سے بنا سوچے سمجھے چلائے، بازو چھوڑو میرا ایڈیٹ انسان، مجھے کہیں بھی نہیں چھپنا ہے، بھاگی نہیں ہو تمہارے ساتھ جو تم مجھے یوں چھپا رہے ہو، نکاح کیا ہے میں نے تم سے۔ اس کی بات پہ اس کے قدم فوراً تھمے اور اس نے جھٹکے سے اسے مڑ کے دیکھا تو اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کے وہ بے ساختہ سہم سی گئی۔ برے وقت پہ نکاح کا یاد کروایا ہے آپ نے۔ اس کے تاثرات کے برعکس اس سنجیدہ لہجے میں طنز کی ہلکی سی آمیزش پا کے وہ مزید جھنجھلائے، عباس رک جاؤ، تم مجھے یوں قید مارے بے بسی کی اس کی آواز مزید بلند ہوئی۔ کیسی قید؟ کون سی قید دی ہے آپ؟ خدا کے لیے تھوڑی سی کامن سینس کا مظاہرہ کیجیے۔ کچھ دن پہلے یہی پولیس والے ہمیں ایک ساتھ دیکھ چکے ہیں، اور آج جب اچانک آپ میرے سویٹ ہاؤس سے میری بیوی کے روپ میں انہیں ملیں گی تو کیسی خبریں گردش کریں گے، کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ جو جلا وطنی اور درد بدری آپ کاٹ رہی ہیں نا، وہ سینکڑوں میں ختم ہو جائے گی، اور ختم ہونے کی صورت میں جو کچھ ہوگا اس کے بارے میں سوچئے۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن آپ کا نام غلط معنوں میں اچھالا جائے یہ مجھے ہرگز منظور نہیں۔ اس لیے تھوڑا تحمل رکھیے، تب تک ضرور جب تک یہ شادی منظر عام تک نہیں آ جاتی۔ وہ بنا رکے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے تیز تیز چلتا ہوا خطرناک سنجیدگی سے بول رہا تھا، اور تب وہ ایک شیشے کے دروازے کے سامنے آ کے رکے۔ اس دروازے پہ کوڑ لگانے سے قبل بالا نے اس کی خاموشی پہ مڑ کے اسے دیکھا جو پوری آنکھیں کھولے اسے تک رہی تھی۔ یوں مت دیکھا کریے، پریشانی ہو جائے گی۔ وہ ہلکا سا اس کی سمت جھکتے ہوئے مدھم لہجے میں بولا۔ اسے چونکا آ گیا، لیکن بات جب تک اس کے شعور تک پہنچتی وہ اس کی کھلی آنکھوں کو اپنے ہونٹوں سے چومتا، اسے پرتعیش اور شاندار سے آفس نما روم میں چھوڑتا ہوا واپس پلٹ چکا تھا، جبکہ وہ تپتے ہوئے چہرے کے ساتھ آگے بڑھی اور بڑی سے ٹیبل کے اس پار پڑی سربراہی کرسی پہ بیٹھے ہارون کی جانب چل دی۔ کہیے کیسے آنا ہوا اس غریب خانے پر؟ نور اور ہارون کو محفوظ ٹھکانے پہ پہنچا کے وہ نئے سرے سے
स्याह सूट में ड्रेस अप होता अपना पुलिस वालों के सामने रखा जाने वाला मखसूस हुलिया अपनाते हुए वो कुछ देर के बाद उनके सामने आता हुआ लापरवाही से बोला, अगर ये गरीब खाना है तो इसे किसी गरीब को ही दान कर दो, यहाँ तुम्हारा क्या काम है? ऑफिसर इतने लंबे इंतजार के बाद उसके बेतुके सवाल पर सुलगता तंजिया अंदाज में बोला तो वो हल्का सा मुस्कुराते हुए सर झटक के रह गया। मुझसे बढ़ के कोई गरीब है इस रोज ज़मीन पे क्या? उसके यूं मासूम बनने पे ऑफिसर ने सब्र का कड़वा घूंट भरा। बाला, हमें तलाशी लेनी है तुम्हारे घर की, इसलिए अब ये चूहे बिल्ली का खेल ख़त्म करते हुए हमें अंदर जाने दो, वरना हम अब कोई और कार्रवाई करेंगे। ऑफिसर संजीदगी से बोला तो वो जवाबन दुगनी संजीदगी से बोला, मेरे सामने खड़े हो के आइंदा मुझे धमकी देने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारे पूरे डिपार्टमेंट की पुलिस जानती है कि मैं किसी कार्रवाई से नहीं डरता। लेकिन अभी तुम अपनी तसल्ली के लिए तलाशी ले सकते हो, अगरचे तुम सब जानते हो कि यहाँ से तुम्हें तुम्हारे हस्बे मंशा कुछ भी नहीं मिलने वाला। उसकी शख्सियत और बातों के रौब से वहाँ इस पल सब चुपचाप खड़े थे और फिर जब वो साइड पे होता सफ़ीर को उन्हें अंदर ले जाने का इशारा कर रहा था, उसी लम्हे एसपी यूसुफ गिलानी वहाँ पहुँच गया था, जिसे देख के बहुत सोने पुरसुकून सांस भरा। और फिर हमेशा की तरह आध घंटे की तलाशी के बाद पुलिस ऑफिसर्स बिना किसी सबूत के उसके स्वीट हाउस से बाहर निकलने लगे, जबकि बाला के पर्सनल बेडरूम की तलाशी ले के फारिग होता यूसुफ गिलानी बाला के करीब पहुंचा और एक पंच उसे मारा। भाभी किधर है? वो दांत पीसते हुए बोला। क्यों बताऊँ तुम्हें? हो तो आखिर तुम एक पुलिस वाले ही ना, वो कंधे झुकाते हुए बोला तो उसके अंदाज पे वो दांत किचकिचा के रह गया। एक नंबर के लानती इंसान हो तुम। वो जलता भुनता हुआ वहाँ से निकल गया, क्योंकि अभी उसे ऑफिस जाके आज की रेड की रिपोर्ट देनी थी। वो जो जुल्नून से खुद बात करना चाहती थी, उसके बात करने से कबल वो खुद उसके पास आया और इस रिश्ते को लेकर उसे समझाने लगा, तो उसे महसूस हुआ कि जैसे वो फहाम शाह के प्रपोजल से मुतमईन है। बस यही सोच के उसने धड़कते दिल के साथ खुद को उस रिश्ते के लिए आमादा किया। वो बस इसी बात पे खुश थी कि इस हवेली में शायद पहली मर्तबा बड़े शाहसाई तक बात जाने से कबल किसी लड़की से उसकी रजामंदी पूछी जा रही थी। वजह शायद सिर्फ यही थी कि यह रिश्ता बड़े शाहसाई ने खुद तय नहीं किया था। लेकिन बात जो भी थी, जब उसने महसूस किया कि फरियाल बेगम और जुल्नून दोनों इस रिश्ते पे आमादा थे, तो उसने भी बिना किसी सोच विचार के फरियाल बेगम को अपनी मंजूरी दे दी। रोशन सी चमकदार सुबह जब मामूल के मुताबिक बड़े शाहसाई जनाना हिस्से में नाश्ता कर रहे थे, तो अचानक वो अपनी वारोब आवाज़ में बीजान समेत सबसे मुखातिब हुए। इस महीने की आखिरी जुमेरात को फहाम शाह और लामिया का निकाह है। इससे पहले जो ज़रूरी तैयारियां हैं वो सब कर लो, और इससे पहले इस लड़की को समझा देना कि उस बदजात की तरह नहीं रहेगी इस घर में। बैक वक्त बहुत से लोगों को मुखातिब करते हुए उन्होंने बहुत से दिनों पे पांव धरा, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर सकता था माँ सिवाय हाँ में सर हिलाने के। जबकि लामिया के गले में आंसुओं का फंदा सा बनने लगा, जिसे बामुश्किल निगलते हुए वो नाश्ता जहर मार करने लगी कि बड़े शाहसाई के उठने से पहले किसी को भी मेज़ से उठने की इजाज़त ना थी। जुल्नून, तुम फिर मिले हो उनसे? फरियाल बेगम ने अपनी गोद में सर रख के लेटे हुए जुल्नून को मुखातिब करते हुए मध्यम आवाज़ में पूछा, तो वो चौंका। किसे मामा? उसने इस्तफामिया अंदाज में माँ को देखा तो वह बिना कुछ कहे कुछ कहती निगाहों से उसे देखने लगी, तो उनकी आंखों में लिखी तहरीर को पढ़ता वो गहरी सांस लेके रह गया। जी मिला हूँ। वो सीधा होके बैठ गया। वो घर क्यों नहीं आ रहे? उनके लहजे में लंबी जुदाई की किसक थी, क्योंकि वो जानते कि जब वो घर में आ गए तो कभी भी वो नहीं कर सकेंगे जो वो करना चाहते हैं। उसका लहजा बहुत से मायने लिए हुए था। उन्हें कहो घर वापस आ जाएं, कुछ भी नहीं चाहिए हमें, ना ही इंसाफ ना ही सज़ा, कुछ भी नहीं। वो बेख्तियार होती बेबसी से रो दी, तो जुल्नून ने करंट खा के उसे देखा। मामा, ये आप कह रही हैं जिन्होंने अपनी निगाहों के सामने सब होते देखा है? आपने देखा है लम्हों में बिखरता ख़ानदान, फिर भी आप ये सब कह रही हैं? उसके लहजे में एक तकलीफ दे शिकवे था, जिससे महसूस करके वो शर्मिंदा सी हो गई, लेकिन अगले ही लम्हे अपनी महरूमी पे चटक उठी। मैंने इस सब के साथ अपने बच्चों के बाप से महरूम ज़िंदगी भी देखी है। मैंने अपनी तनहा रातें भी देखी हैं जुल्नून। वो इस लम्हे फ़कत एक माँ और बीवी बन के सोच रही थी। आपके बच्चे महरूम ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, बल्कि आपके बच्चे अपने बाप का दिया ही खाते हैं। ये बात आप जानती हैं, लेकिन ये बात शायद आप भूल रही हैं कि कोई ऐसा वजूद भी हो सकता है जो माँ और बाप दोनों के बगैर ज़िंदगी गुजार रहा हो। वो माँ की खुदगर्जी पे बोला तो वो जैसे किसी ख्वाब से चौंकी और अपनी खुदगर्जी पे खुद को मलामत करने लगी। किसकी बात कर रहे हो? उनके लहजे कांप रहा था। मामा, असी, हमारा असी। ये भी तो हो सकता है ना कि उस दिन जब वो आपके हाथों से गिरा था तब वो बच गया हो और अब हमारे इर्द गिर्द कहीं ना कहीं ज़िंदगी गुजार रहा हो, लेकिन हम उसे पहचान ना पा रहे हो। वो एक माहूम सी उम्मीद के तहत फरियाल शाह से बोला, तो उन्होंने बेयकीनी से अपने बेटे को देखा।
آپ ملے ہو اسی سے، آپ نے دیکھا ہے اسے؟ ان کے کپ کپاتے لہجے کے ساتھ ساتھ ان کے آنسو بھی بے اختیار ہوئے۔ میں ایک شخص سے ملا ہوں جسے مل کے میرا دل کہتا ہے کہ وہ ہمارا آسی ہے، لیکن میں یہ بات یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت بھی تو نہیں ہے۔ وہ بجھے لہجے میں بولا تو وہ ٹھٹکی۔ ثبوت ہے، فریال شاہ پرجوش انداز میں بولی۔